ماں آئیں اپنی چھوٹی بہن ام المومنین عائشہ کے پاس، کہنے لگی وہ جبہ مجھے دے دو۔ حضرت عائشہ نے دے دیا حضور کا جبہ، توجہ ہے، وہ لے کر گئی۔ اور ہمارے گاؤں دیہات میں نہیں، ہماری بہنیں تھال میں کپڑا دھوتی ہیں، جس کو انگلش میں آپ کنٹینر کہتے ہیں، ہمارے وہاں تو ٹریلے پہ جو چڑھا وہ بھی کنٹینر ہوتا ہے، لیکن وہ آپ تھال جو سمجھ رہے ہیں، تھال کنٹینر، اس میں آپ نے اب وہ ذہن میں آ گیا آپ کو، کیونکہ دماغ اشیاء کی تصویریں چھپتی نا، منطق میں پڑا ہے، تصویر آ گئی دماغ میں اس تھال کی، اس میں حضرت سیدہ اسماء نے پورا پانی بھر دیا، یہ تعظیم کی علامت ہے، اور اس میں حضور کا جبہ ڈال دیا، اور جبے کو پورا تر کر کے نکالا، اور جتنے بیمار ہوتے تھے سب کو کہتے تھے پانی پیو اللہ شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے عشق کے نظائر ہیں، اور جملہ حدیث میں وَنَغْسِلُهَا وَنَسْتَشْفِي بِهَا لِلْمَرْضَى، ہم اسے دھوتے تھے اور اپنے مریضوں کے لیے شفا لیتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا عشق کا ایک اور انداز میں آپ کو بتاؤں، غور کر رہے ہو، ایک عشق کا انداز فقہی ہے اور ایک عشق کا انداز فکری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے میرے دوستو، یہ آداب میں بتا رہا ہوں، سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو گھر تو حضور کا تھا، لیکن ظاہر میں بتا رہا ہوں سرکار کس کے گھر رکے تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے۔ کس کے بھائی؟ وہ گھر گراؤنڈ پلس ون تھا، گراؤنڈ پلس ون تھا۔ سرکار کریم علیہ السلام کا سامان جیسے وہ اوپر لے جانے لگے، یہ میں نے روایت پہلے بھی آپ کو سنائی، ذرا غور کرنا ہے اس کے بعد ایک روایت۔ حضور فرمایا نہیں ابو ایوب، میرے سے ملنے کے لیے بہت سے لوگ آئیں گے، تیرے بیوی بچے پریشان ہوں گے، تو بیوی بچوں کو لے کر اوپر جا، میں نیچے رہوں گا، کیونکہ وہ میں اوپر رہوں گا تو بار بار وہ آنا جانا لگا رہے گا۔ تو حکم تھا حضور کا، وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر اوپر چلے گئے۔ سرکار کا بستر پاک نیچے والا جو فرش بظاہر عرض کر رہا ہوں، فرش پر رکھ دیا گیا ہے، رات کا وقت ہوا۔ ایک تو گڑبڑ یہ ہوئی، ظاہر عرض کر رہا ہوں، کہ پانی جو ہے نا، پانی کا مگا وہ گر گیا، اور سردی کی رات پانی کا مگا گر گیا، چھت سے رس کر پانی نیچے نہ جائے، ایک ہی کمبل تھا، وہ قیمتی کمبل انہوں نے فوراً ڈالا اوپر، ایسا نہ ہو کہ بچوں نے کر دیا پانی نیچے چلا جائے گا، وہ کمبل سارا بھیگ گیا، لیکن پانی نیچے نہیں آیا کیونکہ نیچے حضور کا بستر تھا، ٹھیک ہے۔ اب اپنی بیوی سے کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ، حضور کا جو بستر لگا ہوا ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے نیچے؟ تو بیوی نے کہا اس سائڈ پر ہے، تو فرمایا وہاں پیدل چل کے نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی بستر پر تھوڑی چل رہے ہیں، چلنا تو فرش پر ہے نا، اوپر چھت پر ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بیٹے نے یاد رکھنا، بیٹے نے کہا نہیں ابا ادھر ہے، ادھر ادھر، رات پوری دیوار کے ساتھ گزاری، صبح نیچے اوپر اتر کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں اوپر نہیں رہ سکتا۔ حضور فرمایا کیوں؟ کہنے لگا حضور ساری رات مجھے لگتا تھا میرا پاؤں آپ کے بدن کی طرف آتا ہے، میں نہیں رہ سکتا اوپر۔ اب یہاں سے مطلب سمجھیے، گھر تھا گراؤنڈ پلس ون، بیچ میں چھت تھی، آپ کے علاقوں میں مسجد بھی گراؤنڈ پلس ون ہوتی ہے، نیچے فلور پر قرآن کی الماریاں ہوتی ہیں، اوپر چھت پر لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے کہ نیچے گراؤنڈ پر قرآن کی الماریاں رکھی ہوئی ہیں، چھت بیچ میں آ گئی، مسجد کا اوپر کا فلور، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب نیچے جو قرآن کی الماری ہے اسی کے ڈائریکشن میں لوگ گھوم رہے پھر رہے پیدل چل رہے ہیں۔ مفتی صاحب سے پوچھئے حضرت گناہ ہے؟ کہنے لگے نہیں بالکل نہیں، کسی بھی مفتی سے پوچھئے گناہ نہیں ہے؟ کہنے لگے نیچے قرآن ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جب بیچ میں مکان بدل گیا، ایک چیز آڑے آ گئی تو نیچے وہاں بھی بیچ میں آئی تھی، چھت تو ابو ایوب کے سامنے بھی نیچے آئی تھی، لیکن انہوں نے کہا جناب میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی، حضور کے عین بستر پر رکھنا تو دور کنار، میں تو اس فضا کے اوپر سے بھی نہیں گزر سکتا جس کے نیچے حضور کا بستر رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔